خدا نے جو بھی دیا یہ مقام تم سے ہے۔ معزز سامعین، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے استاد کی عظمت۔ جناب والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ استاد کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہ کافی اور شافی دلیل ہے۔ کہتے ہیں نبی کا استاد نہیں ہوتا، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ نبی کا استاد نبی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو استاد تھے، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام کی 8 سال تک خدمت کی اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ یہ بات قابل غور ہے۔ کوئی بھی معاشرہ استاد کی عظمت کے بغیر علم و ترقی کا ایک قدم بھی طے نہیں کر سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا ثلاثہ، تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تمہیں زمین پر لے کر آیا، دوسرا وہ جس نے تمہیں بیٹی دی، اور تیسرا وہ جس نے تمہیں علم دیا۔ اور فرمایا ان میں سے سب سے زیادہ قابل قدر وہ ہے جس نے تمہیں علم دیا۔ میرے خیال میں استاد کا مقام و مرتبہ اور استاد کی عظمت اس سے زیادہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ حاضرین مجلس، استاد کسی بھی قوم یا معاشرے کا معمار ہوتا ہے۔ وہ قوم کو تہذیب و تمدن، اخلاقیات اور معاشرتی اتار چڑھاؤ سے واقف کرواتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ استاد کا مقام کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں استاد ہی قوم کو تربیت دیتا ہے، استاد ہی بتاتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ گویا کسی بھی قوم کو کوئی حکومت تربیت نہیں دیتی بلکہ ایک استاد تربیت دیتا ہے۔ خدا لگتی بات کی جائے تو قوم کی ناکامی اور قوم کی سرفرازی دونوں کا باعث استاد ہی ہوتا ہے۔ عزت بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے، عزت بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے۔ استاد وہ سمندر ہے جو دونوں کو بڑھا دیتا ہے۔ جناب والا بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ قانون ارتقاء کی روح سے علم یافتہ قوموں کو یہ حق حاصل ہے کہ کم علم قوموں پر حکمرانی کی جائے۔ اس بات کا زمانہ گواہ ہے کہ ترقی یافتہ قوموں نے اس زمین پر حکمرانی کی ہے اور ان پڑھ قومیں ان کے محتاط رہی ہیں۔ اگر آج ہم بستیوں میں گرے ہوئے ہیں تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم ادب کرنا بھول گئے ہیں۔ جناب والا ہمیں اپنے نصیب سے کبھی شکوہ نہ ہو جو ہم پاسے ادب رکھتے ہوں، ہمیں اپنے مقدر سے کبھی گلہ نہ ہو جو ہم خصلتاً با ادب ہو، ہمیں کبھی کسی ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے جو ہم اپنے اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمس بچھائے رکھا ہو، ہمیں کبھی کسی مایوسی کا منہ نہ تکنا پڑے، ہمیں کبھی کسی مایوسی کا منہ نہ تکنا پڑے جو اپنے معلم کے روبرو نظریں جھکانے کے عادی ہو۔ حضرت علی کا قول ہے جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا وہ میرا استاد ہوا۔ یہ ہے مقام ادب اور اس سے ملتا ہے سچا نصیب، سچی دولت جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جناب والا اہل مغرب آج ہم اگر ہم سے اس قدر آگے نکل گئے ہیں تو اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ استاد کا اثر مقام جانتے ہیں۔ آج اگر پبلک ٹرانسپورٹ پر کوئی سیٹ خالی نہ ہو تو قوم کے استاد کے لیے سیٹ خالی کر دی جاتی ہے۔ عدالت میں استاد کی گواہی کو پادری کی گواہی سے زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ میں رواج ہے اگر کوئی طالب علم کامیابی حاصل کرتا ہے تو اپنے استاد کو سلیوٹ پیش کرتا ہے، بالکل ہی ویسے جیسے ایک سپاہی اپنے آفیسر کو سلیوٹ پیش کرتا ہے۔ جناب والا بڑے بڑے بادشاہ جن کی گردنیں امامت اکڑی رہتی ہیں اپنے معلم کے سامنے سر جھکا دیا کرتے ہیں۔ اسکندر اعظم جس نے آدھی سے زیادہ دودھ اپنی تلوار کی دھار پر فتح کی اور ارسطو جیسے معلم اول کا شاگرد تھا۔ یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے، کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے۔ جناب والا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے
کہ ہندوستان کی انگریز حکومت نے علامہ اقبال کو سر کا خطاب دینا چاہا تو وقت کے گورنر نے علامہ اقبال کو اپنے دفتر میں بلایا تو علامہ اقبال نے یہ خطاب وصول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر انگریز گورنر بے حد حیران ہوا۔ وجہ دریافت کی تو اقبال نے فرمایا پہلے میرے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء مولوی میر حسن کا خطاب دیا جائے، پھر میں سر کا خطاب وصول کروں گا۔ اس پر انگریز گورنر نے جواب دیا علامہ اقبال آپ کو تو سر کا خطاب اس لیے دیا جا رہا کہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں، آپ نے بڑی بڑی کتابیں تخلیق کی ہیں، بڑے بڑے نظریات تخلیق کیے ہیں، بڑے بڑے مقالات تخلیق کیے ہیں، لیکن آپ کے استاد مولوی میر حسن نے کیا تخلیق کیا ہے؟ تو اس پر اقبال نے جواب دیا میرے استاد مولوی میر حسن نے اقبال تخلیق کیا ہے، اقبال تخلیق کیا ہے۔ جناب والا اس پر انگریز گورنر مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ تو اس پر اقبال نے مزید فرمایا کہ میرے استاد کو یہ خطاب دینے کے لیے عام سرکاری دفاتر میں نہ بلایا جائے بلکہ ایک سالانہ تقریب سیالکوٹ میں منعقد کی جائے، اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ آج بھی مولوی میر حسن کو کوئی نہ جانتا اگر وہ علامہ اقبال کے استاد نہ ہوتے۔ آج مولوی میر حسن کو شمس العلماء مولوی میر حسن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الغرض استاد کا مقام و مرتبہ اور استاد کی عظمت ہر چیز سے بلند ہے۔ جناب والا رسول کا استاد اللہ کو کہا جاتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے اپنے لیے تاجر کا لقب پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ حجاز کے بہت بڑے تاجر تھے، آپ نے اپنے لیے پسند کیا تو معلم یعنی استاد کا مقام، استاد کا رتبہ پسند کیا۔ استاد کی عظمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دستے معصوم کو لوہ قلم دیتا ہے، یہ دستے معصوم کو لوہ قلم دیتا ہے، نو نہالوں کو تقدیر حرم دیتا ہے۔ روشنی بانٹتا پھرتا ہے سورج کی طرح، روشنی بانٹتا پھرتا ہے سورج کی طرح، ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ، والسلام۔